صبر دا حکم فرمایا اور حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ میرے قریب آ. بیٹی جدو قریب آئی ہے نبی علیہ السلام نے دعا لے ہاتھ اٹھا لے. لوگ کہنے نے حسین پاک نو پانی دی ضرورت رہی. سجنا حضور نے دعا لے ہاتھ اٹھائے عرض کی تھی مولا میں تیرا نبی دعا کرنا وا میری بیٹی نو زندگی دی اندر کبھی بھی روٹی کی طلب ہوئے نا. حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں میں سیدہ پاک نے بل ایک عورت نو بھیجا پوچھ کے نبی دی دعا دا اثر کی ہویا ہوئے. حضرت فاطمہ تو زہرا نے فرمایا جدو دی اللہ دے نبی نے دعا فرمائی ہے کئی کئی دن کھاوانا لیکن کھان دی طلب محسوس ہوندی نہیں ہے. اور سجنا نبی دی دعا دینا جس ماں دی کھان پین دی کیفیت نو اللہ نے دور فرما دیتا ہے پھر حسین نو پانی کی ضرورت نہیں ہے. سجنا جس ماں دی طلب اللہ نے اٹھا لی ہے پھر بیٹے نو بھی او دی ضرورت رہی سی. پتا چلا سیدہ پاک دی ذات ایسی ذات ہے دنیا کائنات کے اندر مرن تک آخری وصال مبارک تک سیدہ پاک زندگی چکر کھاندیاں سن کہ اونا دی مرضی سی نہیں کھاندیاں سن کھان دی طرف دور سی. اللہ دے نبی دی دعا دا ایسا اثر ہے اللہ نے جسم بھی فرشتیاں واقعی پاک فرما دیتا ہے جنہیں فرشتے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ والو کھان دی طلب دور ہے. سیدہ پاک بھی ذکر فرما دیا سر اللہ کھان دی طلب دور فرما دینا سی. ماشاءاللہ کر دیے سن کھان دی طلب کی ہو جاندی سی کھان دی طلب کی ہوندی سی دور ہو جاندی سی. قیامت سجدہ پاک بھی حضور نے ایک دعا خصوصی اپنی بیٹی لی فرمائی کہ کھان دی طلب ہی دور ہو جسم دے اندر. اچھا اے دس جدی والدہ دی ایک کیفیت ہوگی کیڑی کیڑی پچی دے دو جدی والدہ دی ایک کیفیت ہوگی کہ ان دے پتر دا عالم کی ہو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. وہ یہ تے او گھرانہ ہے کہ جیڑا کسی دا احسان رکھدا نہیں کیونکہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. دنیا والوں کی باتوں میں تم نہ آنا. سیدہ کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے میرے نبی صحابہ اکرام نے ایک دن فرمایا میرے صحابہ چلو علی دے گھر آج دعوت لے چلیے. حالانکہ گھر ہوئے کہ جس گھر سے کئی دن تک چولہا نہیں جلتا جس گھر سے چولہا نہیں جاتا لیکن حضور فرمایا علی دے گھر کی چلیے دعوت کھانا. ادھر سجدہ پاک نے پیغام پہنچا کہ تھوڑے والد صاحب آ رہے ہیں صحابہ اکرام دے نال نبی دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سید عالم آ رہے ہیں صحابہ دے نال کہ گھر کدائے مولا علی المرتضی. فرمایا چلو دعوت لے چلے. سیدہ پاک نے سوچے ابھی گھر چلے کچھ ہے نہیں. آپ نے اپنی نا کنیز نو فرمایا بلکہ صحابی سن حضرت ابو ذر غفاری یا ابو ایوب انصاری دونوں جو ایک صحابی دا میں پڑھے ہیں. فرمایا اے چادر لے جا کہ مدینے چے ایک نا یہودی رہنا ہے تو اس یہودی نو جا کے کمی کہ اے حضور دی گھر والی نبی پاک دی بیٹی دی چادر ہے تے چادر رکھ لے گروی اے دے رحم دے طور تے اے دے بدلے نا کچھ آٹا دے دے قرضے دے طور تے جدوں قرضہ اترے گا اساں تینوں او دے پیسے واپس دے دیں گے چادر واپس لے لیں گے. تے یہودی اگوں سے ترائد دا عالم کھادا سی وہ ترائد پڑھی کھلا سی وہ ایسی انتظار جدید یا اللہ کوئی گل ہوئے تے میں کلمہ پڑھا کوئی گل ہوئے تے میں سیدہ پاک سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جدوں آپ دی چادر پہنچی ہے یہودی جدوں چادر پکڑی ہے انہیں پوچھا دا سے چادر کی دی ہے صحابی نے کہا نبی علیہ السلام
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا تھے ایک عاشق بولے نے کیا وہ ادائے دل بڑی ہو کے نوائے عاشقانہ وہ ادائے دل بڑی ہو کے نوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ سبحان اللہ فرمایا کی لگے نے بیٹی دے ہاتھ کہ او دی برکت نہ اللہ نے جہنم میں دیتے کی کر دیتی ہے حرام ہتھاں دی ایک کرامت اے او ہاتھ نے اے جڑے تندوری چ روٹیاں لاندے پے تندوری چ کی لاندے نے روٹیاں حضور آگے تے بیٹی تندوری چ روٹیاں لاندی پئی آج دیاں ساڑیاں عورتاں اتنیاں بے صبریاں نے تھوڑی دیر گیس نہ آوے تے بندے نہ جنگ شروع ہو جاتا بندہ آگے نا تھوڑے نہ چولہا بات آگا کرام جواب ہوندہ ہے اور میں ایک سیاپے کرنے سے ہوندہ کہ نہیں جواب صحیح دس گالوں دی سیدہ کائنات ایک دن میرے نبی اپنی بیٹی دے گھر سے داخل ہوئے نے دیکھیا دونوں گھر دے افراد مولا علی تے سیدہ بیٹھیاں نے چولہے چلکران ٹھنڈیاں نے حضور نے پوچھا بیٹی دس روٹی پکائی کھادی عرض کی دی سونیا گھر چ کھانو کچھ بھی نہیں لیکن سیدہ کائنات مولا علی دے پاؤں دبانیاں پئیاں نے شوہر دی کی کر دی پئیاں مولا علی دے پاؤں دبانیاں پئیاں نے میرے
حضرت اسما